صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بددعا دی کہ اللہ رب العالمین جنگل کے درندوں میں سے کوئی پرندہ تجھ پہ مسلط کر دے. عتبہ اپنے باپ ابو لہب کے پاس جاتا ہے، جا کے سارا ماجرا سناتا ہے. ابو لہب لرز جاتا ہے، یہ کیا ہو گیا؟ کچھ دنوں بعد انہوں نے شام کا سفر کیا. دوران سفر ان کو سٹے کرنے کی ضرورت پڑی. ابو لہب کے دماغ میں وہی بات گھوم رہی تھی کہ جنگل کا درندہ کہیں میرے بیٹے کو کھا نہ جائے. اپنے سارے ساتھیوں کو اکٹھا کیا، مدد طلب کی کہ میرے بیٹے کو بچا سکتے ہو تو بچا لو. یقین اتنا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ. گھبرا گیا. پورے قافلے والوں نے ابو لہب کے بیٹے کو سیکیورٹی کے طور پہ گھیرے میں لے لیا. اس کے باوجود جنگل کا درندہ آیا، ہر ایک کو سونگتا چلا گیا. جب گستاخ رسول کی بو کو سونگا تو اس کو وہی ہی قتل کر دیا. کیوں؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیچھے بددعا تھی. اور ابو لہب یقین رکھتا تھا کہ یہاں درندہ آئے گا اور میرے بیٹے پہ حملہ کرے گا، اسی لیے انہوں نے سارے انتظامات کیے تھے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، آپ کے جسم اطہر پر ظالموں نے غلاظت رکھی، اوتری پھینکی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت تکلیف ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کافر کا نام لے کے بتایا کہ یہاں یہاں اس کو قتل کیا جائے گا بدر کے مقام میں. اور اتنا یقین تھا ان کافروں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ کہ جب وہ بدر کے مارکیٹ کے لیے نکلنے لگے تو ان کی بیویاں پیچھے سے کھینچ رہی تھی کہ تم نہ جاؤ میدان میں، تم قتل کر دیے جاؤ گے. صحابی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جہاں اشارہ کیا تھا، میں نے کافروں کے سارے لاشیں وہاں پڑے ہوئے